آئیے آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا کہ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اللہ نے اسے اولاد عطا کیا، اولاد میں اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا ہوا تو بیٹا ہونے کے بعد اس کی بیوی جو کہ دیندار تھی، تو اس نے کہا کہ اس بیٹے کو ہم حافظ بنائیں گے۔ تو شوہر کہنے لگا کہ نہیں، ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے۔ بیوی شوہر کی بات مان گئی، کچھ نہیں بولی، بھائی ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد اللہ نے دوسرا اولاد دیا، وہ بھی بیٹا۔ پھر بیوی کہنے لگی کہ ہم اسے حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے۔ شوہر کہنے لگا کہ نہیں نہیں نہیں، اسے ہم انجینئر بنائیں گے۔ بیوی چونکہ شوہر کی بات ماننے والی تھی، بات مان کے ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ اللہ نے کچھ دن بعد تیسرا بیٹا عطا کیا۔ تیسرا بیٹا ہونے کے بعد پھر بیوی نے کہا کہ ہم اسے حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ تو شوہر نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم اسے پروفیسر بنائیں گے۔ بیوی خاموش ہو گئی، تو چلیے آپ کی مرضی۔ اللہ نے چوتھا بیٹا عطا کیا، چوتھا بیٹا عطا کیا تو بیوی نے کہا کہ نہیں، ہم اسے حافظ بنائیں گے۔ شوہر بولا کہ نہیں نہیں، حافظ نہیں بنائیں گے۔ تو بیوی بولی کہ نہیں، اسے حافظ ہی بنائیں گے، ہم قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ بہت ضد کرنے کے بعد شوہر مان گئے، ٹھیک ہے چلیے تمہاری مرضی، بنا لو اسے۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، اللہ کی مرضی مصلحت، بڑا ڈاکٹر بنا، اس کے بعد والا انجینئر بنا، اس کے بعد والا پروفیسر بنا، اور جو سب سے چھوٹا تھا وہ عالم بن گیا۔ جب سب لوگ کامیاب ہو گئے تو باپ نے کہا کہ دیکھو میرے تین بیٹوں کو دیکھو، جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، آفس ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا میں کتنا نام ہے، کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک تمہارا چھوٹا والا جو ہے وہ حافظ مولانا، بس مسجد سے گھر سے مسجد کرتا رہتا ہے۔ بیوی تھوڑا دیر بعد اس کی بات کو سنی، سننے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ آج چاروں بچوں کو آزماتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا آزمانے کا مطلب؟ تو کہا کہ مطلب آپ چھوڑ دیجئے، بس آپ ایسا کیجئے کہ آپ اندر والے روم میں بند ہو جائیں، اور باری باری بچے شام میں آتے ہیں تو ہم وہ مجھ پہ چھوڑ دیے، کرنا کیا ہے؟ بولا ٹھیک ہے۔ شوہر جو ہے کہ اندر والے روم میں بند ہو گیا، اور شام کا وقت تھا، اور اس کی بیوی کیا کی کہ تھوڑا سا بال کھول کے، تھوڑا حال حوال کو تھوڑی اس طریقے سے بنا کے بیٹھ گئی۔ بڑا بیٹا آیا، ڈاکٹر صاحب آئے، دیکھے گھر میں اپنی ماں کو، تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ماں نے کہا کہ کیا بتائیں، تمہارے پاپا آئے اور بڑا برا بھلا کہا، مارا پیٹا، دیکھو نا کیا ہے، کیا بتائیں تم کو؟ تو بیٹا بولا ڈاکٹر صاحب یہ کیا طریقہ ہے، آپ اس عمر میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ہم لوگ گھر میں آتے ہیں سکون اطمینان کے لیے، یہاں تو کچھ اور تماشا چل رہا، سمجھا دی ان کی اس عمر میں سب نہیں کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد اپنے روم میں چلا گیا۔ دوسرا بیٹا آیا، انجینئر صاحب آئے، انہوں نے دیکھا ماں کو، تو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ اس حال میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ تمہارے پاپا نے دیکھو یہ حال کر دیا ہے میرا، مارا پیٹا، برا بھلا کہا۔ انجینئر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے اس عمر میں لڑنے کا؟ کوئی عمر ہے آپ لوگوں کا، اس حال میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں؟ ہم لوگ باہر کا کام دیکھیں، گھر کا کام دیکھیں، آپ کو سلجھائیں کہ باہر کے معاملے کو دیکھیں، ان کو بولیے اس عمر میں سب نہیں کرنے کے، بہت برا ہو جائے گا، ایسا کر کے وہ بھی چلے گا۔ تیسرا بیٹا ہے، تیسرا بیٹا آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ماں کا حالت، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ماں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب نے پیٹا ہے مجھے، برا بھلا کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ان کو سمجھا دیے بڑھاپے میں یہ سب نہیں کرنے کے لیے، کہہ کے چلا گیا۔ چوتھا بیٹا جب آیا، جو حافظ صاحب تھے، قاری تھے، عالم تھے، آنے کے بعد دیکھا ماں کی حالت کو، تو کہا کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ والدہ، کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ بولے کہ ہاں بیٹا، تمہارے والد صاحب نے بڑا برا بھلا کہا، مارا پیٹا، اور یہ حالت ہو گئی میری۔ تھوڑا دیر سوچا، وہ سوچنے کے بعد بولا کہ دیکھیے والدہ ایسا ہے کہ والد صاحب کا بڑا احسان ہے آپ کے اوپر، بہت پیار کرتے ہیں، بہت مانتے ہیں آپ کو، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں آپ کا، ہر ضرورت کو پورا کیا انہوں نے۔ تو کچھ معاملہ ہوگا، آپ ان سے بات کیجئے، کچھ پریشانی میں ہوں گے، کچھ دقت میں ہوں گے والد صاحب، اس وجہ سے شاید غصے میں بول دیے ہوں، کسی پریشانی میں بول دیے ہوں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو بہت مانتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ یہ ساری باتیں والد اس بچے کا سن رہا تھا۔ سننے کے بعد وہ روم کو کھولا اور باہر آیا، آنکھ نم تھی، بھیگا ہوا تھا، اور نکلنے کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے کو گلے سے لگایا، اور پھر بیوی کو کہا کہ دنیا کے معاملے میں تو میرے تین بیٹے نے بہت بڑے بڑے جھنڈے گاڑ دیے، لیکن یہ جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، یہ دنیا اور دین دونوں کی پڑھائی کرنے کے بعد اس نے جو ہے کہ اس کے اندر وہ انسیت، وہ لگاؤ، وہ محبت اپنے گارجین سے جڑا ہوا تھا، اس نے جو اس طرح کی باتیں کی
یہ بہت اچھی باتیں تھیں، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوری کو اگر شارٹ میں بتایا جائے تو جب بچہ دنیا کے کسی معاملے میں کسی اونچے عہدے پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو ماں باپ اس سے ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں میرے بیٹوں کی یہ بات برا نہ لگ جائے. لیکن وہی بیٹا جب دیندار ہوتا ہے تو وہ بیٹا اپنے ماں باپ سے ڈر ڈر کے بات کرتا ہے کہیں یہ میری بات میرے والدین کو بری نہ لگ جائے تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو یہ تھی اسٹوری، اس لیے بچوں کو دین بھی پڑھائیں اور دنیا بھی پڑھائیں.